الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. مشہور تصانیف کا تعارف رحمۃ اللہ الواسعہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب کی زندگی کا ایک مختصر تعارف جو انہوں نے شروع میں کروایا اس پر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. حیات ولی اللہ کے مصنف کی تحقیق کے مطابق شاہ صاحب کی جو تصانیف چھپی ہوئی ہیں وہ 50 کے قریب ہیں، مگر یہ بات تحقیق طلب ہے، مقصد یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے. چند مشہور تصانیف کا تعارف درج ذیل ہے. فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ قرآن کریم کا فارسی زبان میں نہایت عمدہ اور مطلب خیز ترجمہ ہے. ترجمے کے ساتھ جا بجا فوائد بھی ہیں جو نہایت مختصر اور جامعیت و افادیت میں بے مثل ہیں. میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں فوائد تو اتنے زیادہ نہیں ہیں. بہرحال شاہ صاحب کے زمانے میں اکثر علماء اور بیشتر مشائخ کا یہ خیال تھا کہ قرآن کریم اخص الخواص کے مطالعے، غور و فکر اور فہم و تفہیم کی کتاب ہے. تو اس میں کیا شک ہے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہر ایک جو ہے اس کو سمجھتا ہے اپنے فہم کے مطابق اور اپنے جتنا بھی اس کی مقدر ہے اس کے مطابق. لیکن یہ کہ یہ تحقیق طلب ہے کہ بیشتر مشائخ یہ سمجھتے تھے. اگر بیشتر مشائخ یہ سمجھتے تھے تو شاہ صاحب کے گھرانے کی کیا یہ خصوصیت تھی کہ وہاں جائے ترجمہ قرآن کی جو ہے نہ صرف یہ کہ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا بلکہ ان کے بیٹوں نے بھی کیا، شاہ رفیع الدین نے اور دوسروں نے. اور شاہ صاحب کے والد صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا درس قرآن ان کے ہاں ہوتا تھا اور انہوں نے شاہ ولی اللہ کو بھی ترجمہ قرآن بار بار پڑھایا سبکن. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مشائخ کے ہاں ایک ڈگر ہو اور شاہ صاحب کے گھرانے میں ایک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر مشائخ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تحقیق طلب ہے. یہ بھی ان عمومیات میں سے ہے جس کی میں نے پچھلی بار بات کی. اس کو عوام کے سامنے لانا، عوام کو براہ راست اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی دعوت دینا سخت خطرناک ہے. اب براہ راست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو عربی زبان نہ آتی ہو تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ اور محض ترجمے کی بنیاد پر قرآن کو سمجھنا خطرناک تو ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ لوگ تو صحیح طریقے سے ہی سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کو پڑھنے سے کوئی روکا جا رہا تھا، یا اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرنی چاہیے. عوام کو ذہنی انتشار میں مبتلا کرنا ہے اور خود رائی اور علماء سے بے نیازی بلکہ بغاوت و سرکشی کی دعوت دینا ہے. جبکہ امت میں پھیلے ہوئے الحاد و زندقہ، بدعات و خرافات اور احکام شریعت سے بے اعتنائی کا خاتمہ اور دین کی صحیح سمجھ، جذبہ عمل، خوف خدا، فکر آخرت، بدعت سے نفرت اور سنت سے محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا مؤثر ذریعہ قرآن کریم ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفاسیر جو لکھی گئی ہیں وہ ساری جو ہے علماء کے لیے تو نہیں ہیں، فارسی میں بھی لکھی گئی ہیں اور بعد میں اردو میں بھی لکھی گئی ہیں. تو اور دوسری طرف یہ نہیں کہ وہی علماء جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ بات کر رہے ہیں وہ خود بھی مطلب یہ کہ عوام کو قرآن کے براہ راست مطالعے سے ایک طرح روکتے بھی ہیں. مطلب یہ کہ آج بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تحقیق شاہ صاحب کے جو عظیم الشان کام ہے اس سلسلے میں اس کو جھٹلائے بغیر جو ہے اور اس کی اہمیت کم کیے بغیر یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں یعنی قرآن سے تعلق کتنا تھا
اور کیا آج جو ہے تعلق بہت زیادہ ہو گیا ہے ان ترجموں کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے عام فہم فارسی زبان میں قرآن کریم کا یہ ترجمہ کیا۔ اور یہ کہنا کہ فارسی زبان عام فہم تھی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب فارسی زبان 18ویں صدی میں کوئی عام بول چال کی زبان تو نہیں تھی ہندوستان میں، اس لحاظ سے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تھا۔ اب کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے اور فارسی زبان کتنے پڑھ سکتے تھے وغیرہ، اس کا بھی ابھی ہمیں اس بارے میں جو ہے جو دقیق معلومات ہے وہ نہیں ہے اس پہ، یعنی تحقیق اپنے ہندوستان میں جو ہماری تاریخ ہے اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی ڈیٹیل تاریخ جس کو کہتے ہیں۔ عمومیات تو ہیں بہت، لیکن ڈیٹیل یعنی مفصل تاریخ جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت ہے، ایک نہیں کئی۔ اس کی اہمیت کے اندازے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور دیگر بلاد عجم میں قرآن فہمی کا چرچا آج جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بھی تھا کہ کتنا ہے چرچا، یعنی کتابیں تو ہیں کیونکہ کتابیں، لیکن حقیقت میں لوگ کتنا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں وغیرہ، اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے دقیق معلومات نہیں ہیں۔ یہ اردو، انگریزی، گجراتی، بنگالی اور پنجابی زبان میں جو 20 ترجمے شائع ہوئے ہیں یہ سارے اسی چراغ سے روشن۔ اب انگریزی کیسے حضرت شاہ ولی اللہ کے چراغ سے روشن ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، تاکہ آپ یہ کہیں کہ شاہ صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، تو یہ تو غلط ہے۔ ان سے پہلے مطلب یہ فارسی میں بھی ترجمے موجود تھے، پورے نہ بھی ہوں لیکن ترجمے موجود تھے، اور فارسی زبان میں کتابیں موجود تھی جس میں قرآن کی آیات کے ترجمے بھی ہوتے تھے اور احادیث کے ترجمے بھی ہوتے تھے، مطلب اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کی کتابیں فارسی میں موجود ہیں اور دوسرے لوگوں کی کتابیں فارسی میں موجود ہیں اور دوسری زبانوں میں، تو یہ بہرحال شاہ صاحب کا ترجمہ جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت تھی قرآن کو جو ہے مرکزی بنانے کے ضمن میں، اس کو تو مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس بارے میں مطلب صحیح معلومات ہمیں حاصل ہوں، اور مبالغہ آرائی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ مبالغہ آرائی جو ہے اس کے نتیجے میں ہم صحیح سیکھ نہیں سکیں گے جتنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری کتاب ہے الفوظ الکبیر فی اصول التفسیر، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے اور میرا خیال ہے یہ مقدمہ ہی ہے ان کے جو قرآن کا ترجمہ ہے یا اسی کے ضمن میں ہے۔ الفوظ الکبیر فی اصول، یہ رسالہ بھی فارسی زبان میں ہے، اس کا مقصد کے پیش نظر فارسی زبان میں لکھا ہے جس کے مقصد کے پیش نظر قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ اس میں قرآن فہمی و تفسیر کے نادر اصول و ضوابط، اب نادر کا نہیں پتہ لیکن اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں اور مفسرین کی تفسیروں کے بارے میں نہایت مفید نکات ملتے ہیں۔ اس کی مختلف حضرات نے تعریب کی ہے، یعنی عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور سب سے بہتر ترجمہ جو ہے حضرت مولانا محمد مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے مصنف بھی ہیں، یہ مضمون کے بھائی کا ہے، تو محدث کبیر دارالعلوم دیوبند کے موصوف نے اس کی عربی شرح بھی لکھی ہے جس کا نام ہے العون الکبیر، یہ میں نے نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مطلب یہ کہ بڑا مشکل الفوظ الکبیر کے اصول تفسیر کے اردو ترجمے بھی موجود ہیں اور عربی بھی، لیکن یہ کہ فارسی جو اصل ہے وہ اس کو تلاش کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے، مطلب ایک بڑی عجیب بات جو ہمارے ہاں ہوئی ہے وہ فارسی سے بے اعتنا آئی، حالانکہ مطلب فارسی آج بھی جو ہے وہ بنیادی زبان ہے عربی کے بعد ہمارے مدارس کی، لیکن یہ کہ خاص طور پہ دیوبندیوں کے ہاں جو ہے اردو ترجمے وہ بہت اہم ہیں، لیکن اور فارسی ہماری فارسی کتابوں کے عربی ترجمے کی ایک تحریک ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اصل کتابیں جو ہیں ان کو بھول جائیں، کیونکہ ترجمہ کبھی اصل کا جو ہے اصل کا متبادل نہیں ہو سکتا۔
الفوز الکبیر کی پرانی تعریف کی متعدد حضرات نے اردو شرح بھی لکھے ہیں. پہلے العون الکبیر بھی پرانی تعریف کی شرح تھی، اب وہ بھی نئی تعریف سے مطابق کر دی گئی اور طبع ہو گئی. اس کی تعریف جدید کی دارالعلوم دیوبند اور دیگر معاہد عربیہ یعنی مدارس عربیہ میں شامل درج کر لی گئی. صرف یہ نہیں، اس کی پہلی اردو شرح الخیر الکثیر کے نام سے لکھی گئی ہے جو طبع ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ صرف دیوبندیوں کے یہاں بھی اب جو ہے حضرت شاہ صاحب کی طرف کچھ توجہ یعنی مدارس کے نصاب کے لیے کے ضمن میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ دوسرے جو ہمارے مدارس ہیں، خیر آبادی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، وہ یعنی الفوز الکبیر کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے یہاں مدارس میں؟ عجیب بات ہے، پڑھائی جانی چاہیے میرا خیال. اچھا جی، فتح الخبیر بما لا بد من حفظه فی علم تفسیر، یہ درکت الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے جس کو شاہ صاحب نے مستقل رسالے کی حیثیت دی ہے، مگر یہ فارسی کے بجائے عربی میں ہے. اس میں اسباب نزول، قرآن کریم کے غریب الفاظ یعنی نادر الفاظ کی تشریحات اور مشکل آیات کی توجیحات بیان کی گئی ہیں جو بخاری، ترمذی اور حاکم کی تفسیروں سے ماخوذ ہیں. تعویل الاحادیث، یہ چوتھی، یہ یعنی غریب فتح الخبیر میں نے دیکھا نہیں، لیکن یہ بہت ہی چھوٹا سا رسالہ ہوگا. تعویل الاحادیث یہ عربی زبان میں، اس میں انبیاء اکرام اور ان قوموں کے قصے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں جن کو عام طور پہ خرق عادت خیال کیا جاتا ہے، خرق عادت یعنی معجزہ خیال کیا، ان کی تعویلات اور توجیحات کی گئی ہیں اور ان کے مخفی اسباب بیان کیے گئے. یہ بھی میں نے نہیں دیکھی ہے. مصفہ شرح معطا اور مصوّع شرح معطا. شاہ صاحب نے پہلے معطا مالک کی تلخیص کی، پھر اس کی یہ فارسی زبان میں عمدہ شرح لکھی جو شاہ صاحب کے درس کا نمونہ ہے. اور معطا امام مالک کی آپ نے عربی زبان میں، دونوں مختصر شروع ہیں، اور یہ حضرت شاہ صاحب جو ہے کو معطا امام مالک سے خاص لگا اور آپ کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام جو ہے بخاری شریف سے بھی اوپر کا ہے حقیقت. اور امام مالک کی معطا جو ہے وہ حدیث کی جو ہم تک کتابیں پہنچی ہیں اس میں سب سے پرانی کتاب ہے. اور امام مالک جو ہیں وہ امام مدینہ ہیں اور نے تابعین کا زمانہ پایا، ہزاروں تابعین کا زمانہ پایا جنہوں نے ہزاروں صحابہ کو دیکھا. تو یہ اہم کتاب ہے. حجت اللہ البالغہ، یہ آپ کی اہم ترین کتاب ہے. اور آپ کی جو شہرت ہے اس کا بنیادی جو ہے انحصار اس کتاب پہ ہے زیادہ تر. یہ شاہ صاحب کی نہایت معرکۃ الآراء عربی تصنیف ہے، 2 جلدوں میں. اس میں فقہ الحدیث، حدیث کی سمجھ، فہم اور اسرار شریعت کا نہایت عمدہ بیان ہے. بہت سی جامعات میں داخل درس ہے. جامعات سے مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے، اگر اس سے مراد مدارس ہیں تو وہ صرف دیوبندی مدارس میں، وہ بھی پوری نہیں جیسا کہ خود حضرت نے فرمایا. یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے. اس کی یہ پہلی شرح رحمۃ اللہ الواس ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یعنی حضرت شاہ صاحب کے انتقال کو یعنی 200 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اردو زبان میں یہ اس کی پہلی شرح ہے، اور عربی میں بھی کوئی شرح نہیں ہے جہاں تک ہمیں پتہ ہے، اور نہ فارسی. اس دوسری اہم کتاب جو ہے آپ کے وہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء حجت اللہ البالغہ کی طرح، یہ شاہ صاحب کی دوسری معرکۃ الآراء فارسی تصنیف ہے. اور بنیادی طور پہ فارسی میں ہے، لیکن اس میں بیچ میں جو ہے عربی زبان میں بھی شروع ہو جاتے ہیں جو. اور اب سنا ہے کہ اس کا عربی زبان میں ترجمہ بھی شائع ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا نہیں. اس میں آپ نے خلفائے راشدین کہ خلافت کا برحق ہونا قرآن کریم، احادیث شریف، کتب تفسیر، تاریخ کے حوالوں سے ثابت کیا. شیعہ سنی اختلاف کو نہایت عدل و انصاف سے حل کیا ہے، جیسے شیعوں کی غلط فہمی اور شدت تعصب دور ہو سکتا ہے. صرف شیعوں کے مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیادی جو ہے جو خلفائے راشدین کی اسلام کی تاریخ، اسلام کے تسلسل اور اسلام کے فہم کے لیے جو اس کی اہمیت ہے،
اس کو اس کے بارے میں دلائل ہیں. تو اس لیے یہ اہم، یعنی اس سے یہ عمومی اس کی اہمیت ہے اس کتاب کی. اس کتاب میں اثبات خلافت سے ساتھ ساتھ سیرت اور خلافت کیا ہے، اسلامی نظام کیا ہے، اس کی سیرت، تاریخ اور سیاست و خلافت کے بارے میں بیش بہا نکات بھی بیان فرمائے. میں انداز بیان نہایت شگفتہ اور سلیس ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر پورے اسلامی ادب میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں. مولانا فضل حق خیر آبادی کا یہ تاثر یہ ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بحر بے کراں ہے، جس کے ساحل کا پتہ نہیں چلتا. اس میں کوئی شک نہیں. اور حقیقت میں علمی لحاظ سے جو ہے اس کا پایا اگر حجت اللہ سے بلند نہ ہو تو اس کے قریب ہی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. یہ لگتا یہی ہے کہ ادارۃ الخفا کا ہی حصہ ہے، اس سے الگ. یہ بھی فارسی زبان میں اس میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت کا بڑے حسن انداز میں بیان ہے. حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل و مناقب کا تذکرہ بھی ہے. سرور المحزون ابن سید الناس نے سیرت نبی پر ایک ضخیم کتاب عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر لکھی تھی. پھر اس کا جامع خلاصہ نور العیون فی تلخیص سیر الامین والمامون کے نام سے کیا تھا. شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے شیخ مرزا مظہر جان جانا دہلوی کے اصرار پر اس کا فارسی خلاصہ کیا ہے. سیرت کے موضوع پر نہایت عمدہ رسالہ ہے. تفہیمات الالہیہ، تفہیمات الالہیہ یہ شاہ صاحب کا کشکول ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے بنیادی طور پہ نوٹس ہیں. اس میں زیادہ تر تصوف سلوک کی باتیں اور بعد مقامات پر زمانے کی خرابیاں اور بعض لوگوں کے عیوب و نقائص کی نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے کے ہر طبقے کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے. اس کی بعض مضامین عربی زبان اور بعض فارسی میں ہیں. فیوض الحرمین، اس میں قیام حرمین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خواب یا بطریق الہام آپ کو حاصل ہوئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. بعض جگہ پیشن گوئیاں ہیں. علم تصوف کے دوسرے مسائل بھی. یہ کتاب عربی میں ہے اور اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی. الخیر الکثیر، اس میں شاہ صاحب نے علم السلوک اور تصوف کے معارف و حقائق عربی زبان میں بیان کی. البدور البازغہ، یہ نہایت دقیق کتاب ہے. بنیادی طور پر فلسفے کی کتاب ہے. حجت اللہ البالغہ کے بعد ابواب خلاصہ تصوف کے حقائق اور معارف بیان کیے گئے ہیں. البدور البازغہ میں جو حضرت شاہ اللہ کی جو پلیٹونک یعنی افلاطونی فلسفے سے جو تاثر ہے اس کا ایک واضح ثبوت ملتا ہے، اور وہ تصوف کے ذریعے ہی آیا. الانصافی بیان سبب الاختلاف، یہ رسالہ عربی میں جس میں صحابہ کرام اور تابعین نظام اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین کے درمیان دینی مسائل میں جو اختلاف رونما ہوئے ہیں اس کا راز اور اس کی مفصل تاریخ بیان کی گئی. حجت اللہ البالغہ کی قسم اول کے آخر میں تتمہ کے عنوان سے یہ پورا رسالہ شامل کر لیا گیا ہے. یہ بھی اہم کتاب ہے. یہ اصل میں لگتا یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی جو رسالہ ہے اسی طرز کا اس سے اخذ کیا ہے یا اس کا خلاصہ ہے. یہ اقد الجید فی بیان احکام الاجتہاد و تقلید، یہ بھی رسالہ عربی میں تقلید اور عدم تقلید شخصی پر محققانہ کلام کیا گیا ہے. تقلید شخصی کی تعریف بیان کی گئی ہے. اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم، یہ سرکار دو عالم فخر موجودات حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں عربی قصیدہ ہے. الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ رسالہ عربی میں اس میں بشارتوں کا تذکرہ ہے جو آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو بارگاہ رسالت سے ملی ہیں. انفاس العارفین، اس میں شاہ صاحب نے اپنے بزرگوں کے احوال یعنی اپنے اساتذہ وغیرہ اور اپنے خاندان کے بزرگوں کے احوال فارسی زبان میں قلم بند فرمایا. الجز اللطیف، اس میں شاہ صاحب نے خود اپنے احوال فارسی زبان میں بیان کیے ہیں جس کا خلاصہ پہلے گزر چکے، تو یہ ان کے کچھ آٹو بایوگرافی ہے کچھ صفحات میں. المقالۃ الودیہ فی الوصیہ والنصیحہ، یہ شاہ صاحب کا فارسی میں وصیت نامہ ہے.
طرز تحریر اور تصنیفی خدمات. میرا خیال ہے اس پہ یہاں پہ رکتے ہیں تاکہ جو ہے آرام سے اگلا جو ہے اس میں زیادہ رہ تو نہیں گیا. یہ پڑھ لیں. نہیں اس کو الگ سے کریں گے تاکہ جو ہے اس کا حق ادا ہو. ٹھیک ہے جی.